علیکم ساتھیوں، میں مصطفیٰ ظفر قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں اور آج 14واں روزہ ہے۔ میرے ساتھ انکل احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آج آپ بتائیں ہمیں حضرت یوسف کا کون سا قصہ سنا رہے ہیں؟ بیٹا وہ جو چل رہا تھا اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ مطلب ہم یہاں تک پہنچے تو تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ بتا دوں کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے تو وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا تو ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا اور بھی تو ایک بھائی ہے۔ کہنے جی وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ تو کہنے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے باپ نے نہیں بھیجا اسے، کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں، اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ ابھی تو تم لوگ غلہ لے جاؤ، لیکن آئندہ اگر آؤ گے غلہ لینے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا، ورنہ تمہیں میں غلہ نہیں دوں گا۔ تو انہیں واپس بھیج دیا، اور بھیجتے وقت جو وہ قیمت دے چکے تھے غلے کی، یوسف علیہ السلام نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ وہ قیمت ان کے سامان میں رکھ دو، میں ان سے قیمت نہیں لوں گا۔ تو وہ جب سب پہنچے اپنے والد کے پاس اور سارا واقعہ بتایا کہ انہوں نے جو گورنر تھے انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، اور جب سامان کھولا تو وہ پیسے جو تھے یا کوئی چیز جس کے بدلے وہ غلہ لے رہے تھے وہ بھی موجود ملی۔ تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ قیمت کیوں واپس کر دی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ کچھ پریشان ہو گئے کہ یہ قیمت واپس کرنے کے بعد ہم پر کوئی نیا امتحان نہ آ جائے۔ تو پھر بہرحال دوسری مرتبہ انہیں آنا پڑا تو بڑی مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہوئے کہ وہ بن یامین کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی اور ان 10 کے سوتیلے بھائی تھے، ان کو ان کے ساتھ بھیجیں۔ تو خیر وہ لے کر آئے جب، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ بٹھایا اور بن یامین کو اپنے خاص کمرے میں لے گئے اور وہاں خود کو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن یہ بات کسی کو ابھی پتہ نہ چلے، میں کوئی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ ساتھ رہنے لگیں۔ تو جب ان لوگوں کو پھر غلہ دیا اور یہ واپس جانے لگے تو ان کے سامان میں چاندی کا ایک پیالہ رکھوا دیا گیا چھپا کر۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ تو وہ پیالہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پہ رکھوایا گیا تھا، اور اس کا انہیں پتہ نہیں تھا، ان بھائیوں کو۔ تو جب یہ لوگ تھوڑا باہر نکلے تو وہاں ایک شور مچ گیا کہ یہاں کمرے میں سے ایک قیمتی پیالہ جو چاندی کا بنا ہوا تھا وہ غائب ہے۔ تو ایک دربان نے کہا کہ ابھی جو لوگ غلہ لے کر گئے ہیں وہی اس کمرے میں تھے، تو میں انہیں پکڑواتا ہوں۔ تو سپاہی ان کے پیچھے دوڑے، ان کا سامان کھلوایا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا۔ تو انہیں چوری کے الزام میں پکڑ کے گرفتار کر کے دوبارہ یوسف علیہ السلام کے سامنے لایا گیا اور ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ یہ چور ہیں۔ تو دیکھو وہ جو سوتیلے 10 بھائی تھے ان کا مزاج اب بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام سے جیسا حسد رکھتے تھے ویسا ہی حسد یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین سے بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا اور ہم چوری کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب سب نے کہا کہ بھئی پیالہ تو تمہارے سامان سے نکلا ہے، تو وہ لوگ ایک دم پلٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بن یامین کا سامان ہے، اس نے چوری کی ہوگی کیونکہ اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کر رکھی ہے۔ انکل اگر آپ کی اجازت ہو ایک چھوٹی سی بریک لے لیں؟ جناب بہت بہت ضروری ہے۔ تو دوستوں آپ بھی کرنا چاہیے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ جی انکل جیسا آپ کہتے ہیں۔
ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ پیالہ نکلا تو انہوں نے بنیامین پہ ہی الزام لگا دیا، اور بنیامین ہی تک الزام کو محدود نہیں رکھا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ تو اب سوچو کہ یوسف علیہ السلام خود یہ سن رہے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے وہ یہیں رہے گا۔ تو ان بھائیوں نے بہت شور مچایا کہ نہ روکیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ غمزدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کے سامان بنیامین کا تھا۔ تو پھر ان بھائیوں نے کہا کہ ایسا کر لیں کہ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں، ورنہ ان والد صاحب ہمارے بہت ناراض ہوں گے، کیونکہ اس کا پہلا بھائی ہم سے گم ہو چکا ہے پہلے ہی، تو اب دوسرا بھائی بھی غائب ہو گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور وہ شاید بچ نہ پائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہی رہے گا، بس جا کے تم اطلاع دو اور وہاں سے کوئی ضمانت لے کر آؤ۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو واپس جانا پڑا اور جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ بنیامین کو وہاں دربار میں بادشاہ نے روک لیا ہے اور ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس نے انہیں آزاد نہیں کیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام پہ ایک دوسرا صدمہ آیا، اور اس میں بھی انہوں نے ویسا ہی فقرہ کہا جو یوسف علیہ السلام کی خبر پہ کہا تھا کہ یہ تم لوگوں نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن بہرحال میں صبر کروں گا، اللہ جو مصیبتیں مجھ پر نازل فرمائے میں اس پہ صبر کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور ان کو کہا کہ دیکھو اب میں اپنے والد کو بھی بلاؤں گا۔ تو پھر ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو بھیجا غلے کے لیے بھی اور بنیامین کی خبر لینے بھی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ تو جب وہ 10 بھائی آئے اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ذریعے سے اور بعد میں خود اپنی زبان سے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم لوگ کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ اب جو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں اور یہ مصر کے اتنے بڑے وزیر بنے ہوئے ہیں تو وہ حیران بھی رہ گئے اور نہایت شرمندہ ہوئے، اور دل سے انہیں ندامت ہوئی کہ یہ دیکھو ہمارے بھائی نے ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو وہ پھر رونے لگے اور کہا کہ تم ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت شدید غلطی ہوئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، میری طرف سے اب تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو وہ لوگ خوش ہو گئے، ان کا جو گلٹ ہے، ان کے دل میں جو گناہ کا احساس ہے وہ دھل گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنی قمیص دی اور بہت سارے تحفے وغیرہ دیے اور کہا کہ اب تم لوگ سب مل کر بنیامین کو لے کر اپنے گھر جاؤ اور میری خبر دو میرے والد کو اور انہیں بتاؤ کہ میں آرام سے ہوں، اب وہ تکلیف کریں اور یہاں آ جائیں۔ تو والد صاحب کو اور سب گھر والوں کو لے کر تم یہاں آ جاؤ۔ تو وہ لوگ جب ابھی راستے ہی میں تھے تو ادھر یعقوب علیہ السلام جو نابینا ہو چکے تھے انہوں نے گھر والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے۔ تو خیر یہ وہاں پہنچے، وہ قمیص دی، وہ قمیص یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے لگائی، چومی، تو اس کی وجہ سے آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ انکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیں؟ بہت اچھا۔ دوستوں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ دلچسپ باتیں جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ جی جیسے آپ کہہ رہے تھے
ہاں تو بھائی یہ قصہ ابھی یہاں تک پہنچا ہے، بس 2-3 واقعات اور ہیں، بس یہ ختم ہونے والا ہے. تو بہتر ہوگا کہ یہاں تک سننے کے بعد اگر تم لوگوں کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں تو پوچھ لو. ہاں ضرور ضرور. حضرت یعقوب کو جب کہ پتہ تھا کہ حضرت یوسف نبی ہیں تو پھر کیوں ڈر رہے تھے وہ ان کے 10 بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے؟ ہاں ہاں بہت اچھا سوال ہے. ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقیناً پتہ تھا کہ میرا بیٹا نبی ہوگا، تو وہ ڈر اس وجہ سے نہیں رہے تھے کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو قتل کر سکتے ہیں. وہ ڈر اس لیے رہتے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے، تو باپ کی حیثیت سے انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کو کوئی تکلیف اور پریشانی پیش آئے. ٹھیک ہے نا، اس لیے ڈر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ بیٹا یہ پورا قصہ سورہ یوسف میں ہے، جو 12ویں پارے میں ہے سے شروع ہوتی ہے. یہ پورا قصہ سورہ یوسف میں ہے، اور پڑھنا ضرور، کوئی اچھا ترجمہ لے کر سورہ یوسف کو پڑھو تو تمہیں لگے گا کہ بالکل ایک اندر حیرانی، خوشی، حیرت سب جمع ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے گھر سے کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں اپنے گھر سے کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ یہ پہلے شاید آ چکا ہے کہ کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، تو ان کے سوتیلے بھائی اس بات پہ حسد کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب سب سے زیادہ انہیں چاہتے ہیں، تو اس حسد کی وجہ سے وہ انہیں گھر سے نکالنا چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بلیامین کے سامان میں ہی کیوں چاندی کا پیالہ رکھوایا؟ بہت اچھا سوال. اس کا مطلب ہے کہ بہت دلچسپی اور غور سے سن رہے تھے تم. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، تو ان کے سامان سے پیالہ نکلتا تو ظاہر ہے انہی کو روکا جاتا. اور انہیں روکنے کے لیے ایسی ترکیب کیوں کی، یہ میں اپنی طرف سے ایک سوال بنا کے جواب دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ مصر کے قانون میں اجازت نہیں تھی کہ کوئی وزیر کسی غیر مصری کو، کسی ایسے آدمی کو اپنے پاس روکے اور ٹھہرائے جو مصر کا نہ ہو. تو کیونکہ بنیامین مصری نہیں تھے نا، اس لیے انہیں یوسف علیہ السلام اپنے مہمان کے طور پر بھی نہیں رکھ سکتے تھے قانون کے مطابق. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ راستہ منتخب کیا انہیں روکنے کا. ٹھیک ہے انکل، آپ کو بہت بہت شکریہ. اور دوستوں، ہم اگلے پروگرام میں حضرت یوسف کے کسی اور قصے کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.